ہم عملی افراد سے شروع کریں گے، ان کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا۔ عملی افراد آپ پر دباؤ موجود ہے اس وقت، اور گزشتہ کئی دنوں سے آپ جو ہے وہ دباؤ میں آئے ہوئے ہیں، اور آپ کو پریشانی جو ہے وہ اس سے واسطہ پڑا ہوا ہے، اور جس پریشانی سے آپ گزر رہے ہیں اس سے آپ کا کئی پہلے ہفتوں سے ہی واسطہ پڑا ہوا ہے، لیکن اب زیادہ ہے۔ لیکن اس طرح اگر آپ ذہنی دباؤ رہے گا آپ پر، تو اس سے کوئی تعمیری کام نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ اس ہفتہ آپ کو دلی اطمینان نصیب ہوگا ہفتے کے آخر میں۔ عملی افراد، لیکن آپ کو اپنے صحت کے بارے میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، اور ذہنی تھکاوٹ سے بچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے میں دوسرے برے کی طرف آتا ہوں۔ سوری حضرات، مئی میں پیدا ہونے والے لوگ، کافی عرصے سے آپ اپنی تعریف میں مبتلا ہیں حضرت، لیکن آپ کو اس بات کا علم نہیں، یہ کون آپ کو سمجھائے کہ اپنی تعریف سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آپ خود بھی اپنا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور اپنی ذاتی تعریف سے بچیں، اور اپنا مالی اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے اپنے اس ہفتے، یا مالی لین دین میں ہے کوئی، تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی۔ بری کی طرف آ رہا ہوں۔ اگلا برج ہے جوزی حضرات کا۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جون میں، تو جوزی حضرات کا یہ جو ہفتہ ہے وہ بڑی ایک عجیب، آپ خیر یقینی صورتحال سے گزر رہے ہیں جوزی حضرات، مگر اس حالات سے گزر کر آپ کا جو کردار ہے وہ بڑا مضبوط ہو گیا ہے۔ آپ نے بہت اچھا مقابلہ کیا ہے اپنے حالات کا، اور اس طرح مضبوط کردار کی وجہ سے آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مزید کوشش کریں۔ ہاں جی، اور اس کے ساتھ ہی موجودہ جو پریشان حالی آپ کی، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، یہ موجودہ پریشانی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ آگے چوتھے برج کی طرف، سرطانی حضرات، جولائی میں پیدا ہونے والے لوگ، اپنا سرطانی حضرات، آپ بے اطمینانی سے، بڑی بے اطمینانی کے موڈ میں آپ نے مالی فیصلے کر کے بڑی غلطی کی ہے۔ مالی معاملات میں فیصلہ کر بڑی دل جمی چاہیے، سکون چاہیے۔ آپ نے بڑی بے اطمینانی میں یہ فیصلے کیے ہیں۔ اب آپ فیصلے تو کر بیٹھے ہیں، لیکن ان کے نتائج جو ہیں آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مالی معاملات میں ضرور زیادہ احتیاط سے کام لیا کریں۔ آج کل جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں ان کا آپ کے اپنا کیریئر پر بہت ہی اثر پڑے گا۔ چاہتے آپ نہ سوچ سمجھ کے اپنے مالی معاملات سے بھی نپٹیں اور باقی فیصلے بھی کریں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے جو آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں، اس ہفتے آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں، پانچویں برج کی طرف، اور وہ پانچواں برج ہے اسد، اس کو انگریزی میں لیو کہتے ہیں۔
اور اردو میں اس برج کو ایسے کہتے ہیں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں اگست میں. تو آپ کا جو آج کل موڈ بنا ہوا ہے کہ آپ چاہتے ہیں میں جو کام کروں اس کام کو مکمل طور پر پیش کروں, پرفیکشن ہونی چاہیے اس میں. ایکسکیوز می. تو آپ اس پرفیکشن کا موڈ بنا ہوا ہے, اور اپنے یہ پرفیکشن جو ہے ایز این آئیڈیا بہت اچھی بات ہے, لیکن پرفیکشن جو ہے وہ اپنے مقاصد میں ہمیشہ رکاوٹ بن جاتی ہے, کیونکہ پرفیکشن نہیں مل سکتی. آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. نمبر 2, آپ کی بڑھتی ہوئی توقعات ہیں. اب ان توقعات سے آپ ذرا احتیاط کریں. بڑھتی توقعات آپ کے لیے خام خواہ کا آپ کو بعد میں شاک نہ ہو. اور خاص طور پر اس کا اثر آپ کے جو ماتحت کام کرنے والے ہیں ان پر پڑے گا. تو بڑھتی ہوئی توقعات سے ذرا احتیاط سے کام لیں. پرفیکشن جو ہے, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا, کسی چیز کی انتہائی تکمیل یہ ایز اے آئیڈیا بہت اچھا ہے, لیکن پرفیکشن جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے. آئیے اگلے برج کی طرف میں آتا ہوں, اور اس برج کا نام ہے سملا. سملا حضرات, آپ پریشان ہیں. ان پریشانیوں کی سمجھنے کی کوشش کریں. اپنے کام اور مقاصد کو بھرپور توجہ دیں, اور اپنی پریشانیوں پر ہر صورت قابو پانے کی کوشش کریں اور ان سے بچیں. اس ہفتہ مالی طور پر آپ ایک بہت ہی اچھا موقع ملنے والا ہے اسمبلی حضرات. آپ اپنے کام کو بھرپور توجہ دیں اور اس موقع سے فائدے اٹھائیں. اگلا برج آ گیا جی, 7واں, میزانی افراد. اکتوبر میں پیدا ہونے والے لوگ میزانی افراد اس ہفتے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں. غلطی کو تسلیم نہ کیا تو حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے. اس ہفتہ آپ کے لیے غلطی کو تسلیم کرنا بڑی اہمیت کا عمل ہے, بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنی غلطی پر اڑے رہے تو صورتحال بہت زیادہ خراب ہو جائے گی. مالی معاملات میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. اب میں اگلے برے کی طرف آتا ہوں. اگلا برج اقرب ہے, یہ لوگ نومبر میں پیدا ہوتے ہیں. تو اقربی حضرات, آپ کی توانائی میں اضافہ ہو رہا ہے اس ہفتے. آپ کے جو رومانی معاملات ہیں وہ بڑے خوشگوار رہیں گے. دوسروں سے میل جول آپ کا بڑھے گا. مالی صورتحال جو ہے وہ مزید بہتر ہوگی. قریبی رشتہ داروں سے میل ملاپ آپ کا بڑھے گا. آپ کے کیریئر میں خاص طور پر بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں. جائیداد کے معاملات پر گہری نظر رکھیں. جائیداد کے معاملات کے بارے میں غور کریں. اگلا برج کوسی حضرات, جو دسمبر میں پیدا ہوتے ہیں. کوسی حضرات, آپ کے گھر میں سورج موجود ہے.
लेकिन आज पहले 1-2-3 दिन हफ्ते के चांद और ज़ोल की अच्छी नजर नहीं है, जिसकी वजह से कोई रुकावट पेश आ सकती है या घरेलू मामलात और मसाइल से वास्ता पड़ सकता है। घरेलू आपकी सूरत हाल ठीक नहीं है, इस पर गौर करें। जायदाद को भरपूर तवज्जो दें। अपने जज्बात के जायदाद के जो आपके मामलात हैं उसमें जज्बात से काम न लें, बल्कि जज्बात के हवाले से जितने कागजात आपके पास हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह संभाल लें, वरना जायदाद में कोई गड़बड़ होने का खतरा है। जायदाद पर नजर रखें, ये बहुत जरूरी है। इस हफ्ते अपने जायदाद के कागजात अच्छी तरह संभाल लें। अगला बुरुज जनवरी में पैदा होने वाले लोग, जद्दी हजरात, जद्दी हजरात, आपके बदखा जो है ना वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह आपके लिए मसाइल पैदा करना चाहते हो। हफ्ता के वश में आपको कोई हफ्ते के वश में आप पुरुमीद हो जाएंगे, लेकिन पहले 2 दिन ठीक नहीं। हफ्ता के आखिर में जो 2 दिन आएंगे उन पर माली मामलात को बहुत गौर करना पड़ेगा। माली मामलात की अच्छी तरह पड़ताल करें, अच्छी तरह माली मामलात को समझें और उनकी जांच पड़ताल करें। अपने बदखाओं पर नजर रखें, लेकिन जहां तक नौजवान जद्दी हजरात के तल्लुक है, उनके रोमानी मामलात जो है वो अच्छे नजर आ रहे हैं। आइए जी अगले बुरुज की तरफ। अगला बुरुज है जद्दी हजरात के बाद जो बुरुज आता है उस बुरुज का नाम है दल। तो दलवी हजरात के बारे में अर्ज करूंगा। आपके पहले 2 दिन जो है हफ्ते के सोशल लाइफ के लिहाज से बहुत ही अच्छे हैं और आप अपने दोस्तों बाप से मिलकर बड़ा खुशगवार वक्त गुजारते नजर आते हैं। आपके जो बदखा हैं पस पर्दा आपको नुकसान पहुंचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते रहते हैं। आप अपने बदखाओं को पहचानने की कोशिश करें, उनको समझें कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, उसके लिए कोई ना कोई कदम उठाएं, वरना ये जो आपके बदखा है ये आपको मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। हफ्ता के वक्त में आपकी सोशल लाइफ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, खुशगवार रहेगी। हफ्ता के आखिरी दिन में पस पर्दा आपको अपने बदखाओं के बारे में कुछ मामलात मिल सकते हैं। उन मामलात को गौर से समझे और कदम उठाने की कोशिश करें। आखिरी बुरी की तरफ आया हूँ, ऊत अफराद। आप पहले तो ये है कि आपके 12वें खाने में प्लूटो है, उस वजह से परेशानी का अमकान है, तो आप अपने आप पर काबू पाएं और अपनी परेशानियों से बचने की हर सूरत कोशिश करें। पहले जो 2 दिन है वो आपके लिए अच्छे हैं। अगले 2 दिनों में आप सोशल लाइफ जो आपकी बड़ी खुशगवार रहेगी।
اپنے کام کو آپ کے چھٹے خانے میں ہاں جی، آپ کے پاس مریض کی وجہ سے آپ کو بہت توانائی حاصل ہے، جس کی وجہ سے آپ مزید کام کرنے کے قابل ہیں۔ آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، کہ آپ خواہ مخواہ کے پریشانیوں سے بچیں اور تنہائی سے بچیں۔ جتنا ہو سکے آپ بیرونی لائف میں حصہ لیں اور سوشل لائف میں حصہ لیں۔ ہفتہ کے آخر میں کوئی جھگڑے کا احتمال نظر آتا ہے، امکان نظر آتا ہے، تو ہفتے کے آخر میں ذرا اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور جھگڑے سے بچیں۔ تو یوں حضرات،